صبح صبح مرغوں کی آواز پر میری آنکھ کھلی تو ایک تو اس گھر میں سکون سے بندہ نیند بھی پوری نہیں کر سکتا۔ میں بڑبڑا ہی رہی تھی کہ اماں نے مجھے غصے سے گھور کے دیکھا۔ ثانیہ، تمہیں میں نے کتنی دفعہ صبح فجر کی نماز کے لیے پکارا، اتنی بار تمہیں اٹھایا، مگر تم ایک بار بھی نہیں اٹھی۔ کتنے دن گزر چکے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم نماز میں سستی کر رہی ہو۔ فجر کی نماز تو تم پڑھتی ہی نہیں ہو، آخر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ جانتی ہو کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اماں کی باتیں سن کے میں بیزار سی ہو گئی تھی۔ اماں صبح اٹھتے ہی آپ کے بھاشن شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مانا کہ نماز میں سستی کر جاتی ہوں، مگر میں نے کسی کے ساتھ غلط تو نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی، حقوق العباد میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی۔ آپ بتائیں، کبھی آپ کی خدمت کرنے میں میں نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ اماں مجھے غصے سے گھورتے جا رہی تھی۔ تم باتوں سے کسی کو بھی آگے نکلنے نہیں دیتی ثانیہ، یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ لوگ بحث مت کیا کرو۔ چلو اب ان مرغیوں کو ڈربے سے باہر نکال دو، انہیں دانا ڈالو، بیچاریوں کو بھوک لگی ہوگی۔ میں بیزار سی ہو کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد میں مرغیوں کے ڈربے کے طرف آئی۔ انہیں جب آزاد کیا تو دیکھا کہ ان میں 2 نئی مرغیاں بھی موجود تھیں۔ ارے اماں، یہ رات کو جو 2 مرغیاں ہمارے گھر آئی تھیں، کیا ان کو تلاش کرتے ہوئے گاؤں کا کوئی آدمی نہیں آیا؟ اماں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر تم ان مرغیوں کے انڈے استعمال نہیں کرو گی، ان کے انڈے ایک سائڈ پہ رکھتی رہو، جس دن کوئی آیا تو مرغیاں بھی اس کے حوالے کر دیں گے، اور یہ انڈے بھی، یہ ان کی امانت ہے۔ میرا غصے سے دماغ گھوم گیا۔ خوب کہتی ہیں اماں، آپ نے خدمت ہم کریں، کھانا ہم کھلائیں، اور اگر فائدہ ہو تو دوسروں کا۔ ابھی ہمارے گھر میں آ چکی ہیں، اب ان کا شمار بھی میری ہی مرغیوں میں ہوگا۔ اماں سے چھپ چھپا کے میں ان مرغیوں کے انڈے بھی بیچنے لگی تھی۔ صبح ہوتے ہی اپنی اس چھوٹی سی دکان کو کھول کے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ محلے کے سبھی لوگ ہم لوگوں کا ہاتھ بٹانے کے لیے ہر چیز ہماری ہی دکان سے لیا کرتے تھے۔ جو کچھ میں نے رکھا ہوا تھا، دیسی انڈے بھی میں اپنی دکان پہ ہی رکھ کے بیچا کرتی تھی۔ تپتی دوپہروں میں بھی میں دکان کھول کے بیٹھی رہتی۔ وجہ یہ تھی کہ کسی طرح سے کوئی گاہک خالی نہ مل جائے، گھر میں خوشحالی آ جائے، سکون سے ہم 2 وقت کھانا کھا کے سو سکیں۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں اور ایک بھائی، ان تینوں کی ذمہ داری بھی مجھ پہ پڑی تھی۔ جب سے اماں کو گھٹیا کا درد ہوا تھا، تب سے تو وہ اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور کام کرنے سے بھی قاصر ہو گئی تھی۔ اب ایک ایک کر کے گھر کے سارے کام میری ذمہ داری بنتے چلے گئے۔ پہلے تو گھر کی گاڑی چلانے کے لیے مجھے لوگوں کے گھروں میں کام بھی کرنا پڑتا تھا۔ 8ویں کلاس میں تھی جب ابا کا انتقال ہوا، اور اسی وقت میں نے پڑھائی بھی چھوڑ دی، کیونکہ ابا کے فوت ہونے کے 2 دن کے بعد ہی مجھ پہ اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ اب اس گھر کی گاڑی کو چلانے کے لیے مجھے ہی ہمت کرنی ہوگی۔ اماں تو درد کے مارے اٹھ کے چل پھر بھی نہیں سکتی تھیں، اوپر سے وہ عدت میں تھیں۔ وہ تو نہ گھر سے باہر جا سکتی تھیں اور نہ ہی کسی کے کام میں اپنے درد کی وجہ سے میرا ہاتھ بٹا سکتی تھیں۔ یوں مجھے گھر کی گاڑی چلانے کے لیے لوگوں کے گھروں کے برتن بھی دھونے پڑے، جھاڑو بھی لگانے پڑے، یہاں تک کہ بہت سی عورتیں مجھ سے کپڑے دھلوانے کا کام بھی کرتی تھیں۔ ان کے کپڑے دھونے کے لیے میں نہر پہ جاتی، تھک ہار کے چور چور ہو جاتی، مگر کبھی اپنی زبان پہ اف تک نہ لایا۔ جانتی تھی کہ اب جو ذمہ داری مجھ پہ پڑ گئی ہے، چاہے میں خوشی سے اسے نبھاؤں یا روتے ہوئے نبھاؤں، اس ذمہ داری کو نبھانا میں نے ہی ہے۔ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے میں نے کچھ پیسے جمع کر لیے تھے، کمیٹیاں بھی ڈال دی تھیں، اور کچھ اماں نے میرے لیے اچھے وقتوں میں 1-2 سونے کی چیزیں بھی بنوا رکھی تھیں۔ انگوٹھی اور گلے کا لاکٹ جو تھا، میں نے وہ بیچ دیا۔ تب اماں کو پتہ چلا کہ ان کی اتنی محنت سے بنائی گئی چیز کو میں نے بیچ دیا۔ تب اماں نے مجھ پہ بہت غصہ کیا، میں بہت روئی تھی۔ میں نے ان سے کہا، اماں، اگر انسان کے نصیب میں یہ سب چیزیں ہوں تو اسے مل کے رہتی ہیں، مگر تم نے انہیں بیچا کیوں ہے؟ اماں، میں چاہتی ہوں کہ میں عزت سے روزگار کماؤں۔ مت پوچھو کہ جب میں کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے جاتی ہوں، جب وہ لوگ مجھ پہ حکم چلاتے ہیں تو مجھ پہ کیسا بیتتی ہے۔ جب ان کے مرد مجھے گندی نظر سے دیکھتے ہیں، مجھے مال غنیمت سمجھتے ہیں، تو مجھے ان کا رویہ بہت تکلیف دیتا ہے۔ اماں، یہ سب سہنا میرے لیے آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، اس لیے سب میں نے بیچ دیا تاکہ کچھ پیسے ہو جائیں جو میں اپنے گھر میں چھوٹی موٹی دکان ڈال سکوں۔ اور پھر اماں کے منع کرنے کے بعد بھی میں نے گھر کے کونے میں چھوٹی سی دکان ڈال دی تھی۔
جس میں روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء تھی۔ بازار سے میں خود ہی کم داموں میں وہ چیزیں لے کے آتی تھی اور پھر جائز منافع رکھ کے انہیں بیچنے لگی۔ محلے کے لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا تھا۔ اس دن بھی تپتی دوپہر میں سونے کے بجائے دکان پہ ہی بیٹھی تھی۔ میں راستے میں سوچتے جا رہی تھی کہ ان لوگوں کی بھی کیا زندگی ہے جو اس وقت اپنے ٹھنڈے کمروں میں آرام سے سو رہے ہیں، جبکہ میں اس تپتی دوپہر میں اس گرم کمرے میں موجود ہوں، اور جو میرے اوپر تپتی ہوئی ٹن کی چھت ہے اس سے تو گرمی کا احساس دو چند ہو جاتا ہے۔ کیا میری زندگی میں بھی کبھی سکون آئے گا؟ میں یہی سوچتی جا رہی تھی جب وہاں پہ ایک عورت آئی۔ اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ جی کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے اس عورت سے سوال کیا، مگر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ بار بار محتاط نظروں سے اپنے آس پاس دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کس سے خطرہ ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ دروازے سے اندر دکان میں داخل ہو گئی۔ اس نے برقع پہنا ہوا تھا، چہرہ نقاب میں تھا۔ اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے پرانے لباس میں موجود تھے، جن کے چہرے پر وحشت ٹپک رہی تھی۔ بچے دیکھنے میں خوبصورت، اچھے رنگ و روپ اور قد کاٹ کے تھے، مگر اس وقت نہ جانے وہ کس چیز سے اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ ان کے چہرے سے خوف نظر آ رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، خدا کے لیے مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو، ہماری مدد کرو۔ میں حیران پریشان رہ گئی اور انہیں گھر کے اندر لے آئی۔ احتیاطاً میں نے دکان کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اسے کمرے میں لا کے میں نے پانی پلایا، تب اس کے حواس بحال ہوئے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ کہنے لگی، میں حالات کی ستائی ہوئی مجبور عورت ہوں، دنیا میں اکیلی ہوں، میرا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں۔ اگر آپ لوگ کچھ دن مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دے تو میں آپ کے احسان مند رہوں گی۔ اس وقت اماں بھی اٹھ کے وہاں پہ آ گئی تھی۔ وہ بھی حیرت سے ہم دونوں کو بس دیکھے جا رہی تھی۔ کون ہے یہ عورت ثانیہ؟ جب اس عورت نے نقاب اپنا الٹا تو ہم دونوں ہی حیران رہ گئے تھے۔ اس کا حسن تو حیران کن تھا۔ تب دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں یا اماں دروازہ کھولتے، وہ بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف چلی گئی۔ ہم دونوں حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا جو اسی کا غالباً رشتہ دار تھا۔ نہ جانے وہ دونوں آہستہ آواز میں کیا باتیں کر رہے تھے۔ ہم چاہنے کے باوجود ان کی آوازوں کو سن نہیں سکے۔ تھوڑی دیر کو واپس چلا گیا تو میں نے اس سے کہا کہ اب مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتائیں۔ اصل میں چل کیا رہا ہے؟ کون تھا وہ آدمی اور آپ کو کس سے خطرہ ہے؟ آپ کے ساتھ ایک عورت ہے، پھر بھی آپ دوسروں سے ڈر رہی ہیں۔ کہنے لگی، تم نہیں جانتی کہ ہم کس قدر مشکل میں ہیں۔ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ یہ گھر ہمیں محفوظ نظر آیا تو پناہ لینے کے لیے ہم یہاں پہ آ گئے۔ بس کچھ دن کی ہی تو بات ہے، اللہ تم لوگوں سے راضی ہوگا اگر ہمیں اس گھر میں رہنے کی جگہ دیتے ہو۔ امی کہنے لگی، بیٹا مجبور عورت ہے، اسے یہیں پہ رہنے دیتے ہیں، اس میں کیا قباحت ہے؟ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہی تو ہیں اس کے، کون سا کوئی جوان بچے ہیں جن سے ہمیں کوئی خوف یا خدشہ محسوس ہوگا؟ میں خاموش ہو گئی تھی۔ اماں نے اسے کھانا لا کے دیا اور اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی، جبکہ میں دوبارہ سے دکان کھول کے بیٹھ گئی تھی۔ بار بار اس عورت کا چہرہ، اس کا انداز، اس کی آواز، اس کی باتیں میرے دماغ میں کھٹک رہی تھی۔ بار بار مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کو گھر میں لا کے میں نے غلطی کی، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد میرے دکان پہ ایک آدمی آیا تھا۔ وہ دکان کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا اور عجیب مشکوک نظروں سے ہمارے گھر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ کو کیا چاہیے؟ کہنے لگا، کیا تم نے کسی عورت کو دیکھا ہے جس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے؟ میں یہ سن کے چونک گئی، مگر میں نے اس کی بات کا سچ جواب نہیں دیا۔ نہیں، میں نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ وہ مشکوک نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ دیکھو، اگر تم نے انہیں دیکھا ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہیں اچھا خاصا انعام بھی دوں گا۔ تم نہیں جانتی وہ عورت بہت خطرناک ہے۔ اس عورت سے تو مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا، مگر اس آدمی سے ضرور محسوس ہونے لگا۔ اس لیے میں نے اسے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، ہم نے کسی عورت کو نہیں دیکھا، نہ کسی کو پناہ دی ہے۔ وہ گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا، مگر اب یہ جیسے ہر دوسرے دن کا تماشا بن گیا۔ ہر دوسرے دن وہ آدمی دکان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا، ہمارے گھر کی طرف دیکھتا رہتا۔ میں نے کتنی بار اسے ٹوکا، وہاں سے بھگایا، مگر وہ کہتا، میں تمہیں کیا کہا ہے؟ میں اس جگہ پہ آ کے کھڑا ہوں جو گورنمنٹ کی جگہ ہے، تم کون ہوتی ہو مجھے اس جگہ پہ کھڑا ہونے سے روکنے والی؟
सरकारी गली है, ये हर आदमी का उस पे उतना ही हक है जितना तुम्हारा। और मैं उसकी बात पे लाजवाब हो गई। ना जाने क्यों मुझे उसकी आंखों से खौफ महसूस होता। ऐसे लगता था जैसे वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा। जिस तरह वो नफरत भरी आंखों से देखा करता था तो अंदाज तो ये होता था कि उसके दिल में मेरे लिए बहुत नफरत और गुस्सा भरा हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या थी? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? मैंने अपने दिमाग पे बहुत जोर डाला कि मैं जान सकूं कि आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, वो क्यों ये सब कर रहा है, मगर मुझे कोई जवाब ना मिला। एक दिन वो औरत कहने लगी कि कितने दिन हो चुके हैं मैं हाथ पे हाथ रख के इस घर में बैठी हूँ। आप लोगों का जितना इस घर पे हक है, जितना आप लोग इस घर पे खर्च कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो मुझे भी खर्च करना चाहिए। मैंने मुस्कुरा के उसे रोक दिया कि आपको ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। घर का निज़ाम चल रहा है, जहाँ पर 2 वक्त की रोटी हम खाते हैं वहीं आपको भी दे देते हैं। इसमें क्या कबाहत है? मगर वो औरत बज़िद थी। पिछले कुछ दिनों से वो आदमी खुद ही वहाँ से हट गया था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो यहाँ से चला गया, वरना मैं सोच रही थी कि मोहल्ले वालों को उसके बारे में खबरदार करूं। उस आदमी की उनसे शिकायत करूं तो वो उनके रवैये से खाइफ होके खुद ही यहाँ से चला जाएगा। मगर सच ये था कि मुझे ना किसी से बात करनी पड़ी, न किसी से मदद लेनी पड़ी। एक दिन वो औरत कहने लगी, अब मैं काम पे जाऊंगी, दोनों बच्चे घर में रहेंगे, इनका ख्याल रखिएगा, कुछ भी हो जाए आपने इन्हें घर से बाहर नहीं जाने देना। वो बार बार इस बात की तायीद कर रही थी। मैं जानती थी कि वो माँ है, उसने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचा होगा। वो नहीं चाहती होगी कि उन्हें कोई मुश्किल पड़े, इसलिए हमने उसे यकीन दिलाया कि तुम्हारे बच्चे बिल्कुल ठीक रहेंगे, तुम फिक्र मत करो, जहाँ जाना है जाओ। लेकिन अगर आपको ये फिक्र है कि आप कमाएंगी नहीं तो हम आपके साथ बुरा सलूक करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो कहने लगी, तुम भी मेरे लिए सानिया की तरह ही हो, जैसे वो मेरी बेटी है वैसे ही तुम हो। अगर तुम किसी किस्म का तकल्लुफ में ना पड़ो तो ये बहुत बेहतर होगा। मगर नजमा की एक ही जिद थी कि मैं काम करूंगी। वो सुबह गई थी, शाम ढले वापस आई। जब तक वापस ना आ गई तब तक अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी। बार बार वो उसे कोई दुआ याद कर रही थी और गायबाना दुआएं पढ़ पढ़ के उस पर दम कर रही थी। मेरी अम्मी की यह हमेशा से आदत थी, जब भी हम लोग घर से बाहर होते तो हम पे दुआएं और सूरतें पढ़ के दम करती रहती थी ताकि हमें कोई नुकसान ना हो, हम हिफाजत से रहें। आज अपनी माँ को एक गैर औरत के लिए इतना परेशान देख के मेरा दिल मोहब्बत के एहसास से मगलूब हो गया था। शाम को जब आई तो उसके हाथ में बहुत बड़े बड़े शॉपर थे। अरे ये क्या नजमा? अम्मा ने पूछा। ये मैं घर के लिए सामान लेके आई हूँ, इसमें राशन है, फल फ्रूट है और इसमें बच्चों के लिए चीज़ें हैं। हमने हैरत से उन सारे शॉपरों को देखा। वो कोई महीने भर का शॉपर था, ढेर सारा फ्रूट, गोश्त और ना जाने क्या क्या। अरे नजमा, इतने पैसे कहाँ से लाई? तुम कहने लगी, बताया जो है आपको, मैं काम पे जाऊंगी, काम से ही मुझे पैसे मिले हैं। मैं इस घर में रहती हूँ तो जो कमाऊंगी इस घर पे खर्च करूंगी ना। जब तक यहाँ हूँ, जब तक मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तब भी मैं आप लोगों से दूर नहीं होंगी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी कि आपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। अम्मी ने उसे गले लगा लिया। बेटी, तुम्हें मैंने अपनी बेटी कहा है ना, बेटी समझा है। अगर तुम ये सब तकल्लुफ़ ना भी करो तो भी मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी। जैसे मैं तुमसे पहले मोहब्बत करती थी हमेशा ऐसे ही करूँगी। नजमा रोज़ाना ही घर से चली जाती, मगरिब के वक्त या फिर मगरिब के बाद आती। उसके पास ढेर सारे पैसे होते। एक दिन उसने 1 लाख की रकम मेरे हाथ पे रखी। मुझ पर तो शादी मिर्ग की कैफियत तारी हो गई। इतने पैसे एक साथ मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। अरे नजमा बाजी, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए और ये मुझे क्यों दे रही हैं? एक ही सांस पे मैंने कितने सवाल कर दिए। नजमा बाजी मुस्कुराई थी। तुमने मेरी जो मदद की है, जितना मेरे काम आई हो, उसके सामने ये रकम कुछ भी नहीं। समझ लो कि ये ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने इस काम को बढ़ा लो और सामान ला के इस दुकान पे रख दो। और अगर चाहो तो अपनी माँ का इलाज भी कराओ ताकि वो सही से अपने पैरों पे चलने फिरने के काबिल हो सके। मैं ये पैसे लेने से इनकार कर रही थी। अम्मी भी बार बार उन्हें मना कर रही थी कि ये काम मत करो, तुम्हारे पैसे हैं, कल को तुम्हारे और बच्चों के काम आएंगे। हमारा गुजारा चल रहा है, देसी अंडे बेच के और दुकान से भी अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। 2 वक्त की रोटी चल रही है, मगर उनका इसरार था कि मुझे दुकान को बढ़ा लेना चाहिए। यूं मैंने कुछ पैसों की दुकान पे इन्वेस्टमेंट की और कुछ पैसों से मज़ीद मुर्गियां भी रख ली। उनका डरबा भी मैंने पहले से बड़ा कर लिया।
یوں دیکھتے ہی دیکھتے مرغیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور دکان بھی خوب پھلنے پھولنے لگی۔ اب تو میرا کام اتنا بڑھ چکا تھا کہ میں خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی۔ نجمہ باجی کے مشورے سے ہی میں نے ایک چھوٹے سے لڑکے کو دکان پہ بٹھا دیا اور اماں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے حساب کتاب دیکھا کرتی تھی۔ نجمہ باجی کے مشورے سے ہی میں نے اپنے گھر کے اوپر 2 کمرے بنوا لیا اور ان میں اپنی بوتیک کا سامان رکھ لیا۔ مجھے کبھی سلائی کا بہت شوق ہوا کرتا تھا، بہت ذہین تھی میں۔ جو بھی ڈیزائن ایک بار دیکھ لیتی اسے منٹوں میں بنا لیا کرتی، مگر کبھی غم روزگار نے مہلت ہی نہ دی کہ اس شوق کو بھی پورا کروں۔ سلائی سے بھی میں کمائی کر سکتی تھی، گھر چلا سکتی تھی، مگر یہ کام مشکل تھا کہ گاؤں کے لوگ تو نہ سلائی کے اتنے پیسے دیتے تھے اور نہ ہی وقت پہ دیتے تھے۔ یوں مجھے مجبوراً لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑا، اور اب جب میں نے گھر میں بوتیک رکھ لی اور سلائی کا کام بھی کرنے لگی تو محلے کے اور گاؤں کے لوگوں نے میرے پاس آمد و رفت بڑھا دی۔ وہ لوگ جو کبھی خریداری کرنے کے لیے شہر مشکل سے جاتے تھے اب وہ میرے پاس ہی آتے تھے۔ یوں میں ادھار پہ بھی چیزیں دے دیا کرتی اور انتہائی کم پیسوں میں اپنا جائز منافع رکھ کر، مگر اللہ نے اس میں بھی بہت برکت ڈالی۔ ایک دن نجمہ باجی گھر آئیں تو کہنے لگی، میں کل ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی ہوں اپنے بچوں کو لے کر۔ ان کی بات سن کے میں اور اماں دونوں ہی گھبرا گئے۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی بات بری لگ گئی ہے؟ اچانک سے جانے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ اماں نے پوچھا۔ ارے خالہ جان، اپنے گھر جانا تو تھا، میرا جو مسئلہ تھا وہ اللہ کے کرم سے حل ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ میں یہاں سے جانے کے بعد کبھی یہاں پہ نہیں آؤں گی، نہیں، میں آپ سے ملنے کے لیے آتی رہا کروں گی۔ میرے شوہر بھی آپ کے بہت احسان مند ہو رہے تھے، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے روکنے کے باوجود بھی نجمہ باجی اپنے گھر چلی گئی، اور اگلے دن شوہر بھی آئے تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ دروازے سے باہر نکلے تو دروازے کے سامنے ہی وہی آدمی کھڑا تھا جو اس دن ان کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ دونوں گھبرائے انداز میں واپس گھر کے اندر آ گئے۔ میں اور اماں اس منظر کو دیکھ کے حق و دک رہ گئے۔ ارے بیٹا، تم اس آدمی سے کیوں ڈر رہی ہو؟ آخر وہ کون ہے اور تم لوگوں سے اس کی کیا دشمنی ہے؟ اماں نے سوال کیا۔ شوہر کہنے لگا، خالہ جان، ہم آپ کو ضرور بتائیں گے مگر ابھی نہیں، ابھی اس کا مناسب وقت نہیں آیا۔ یہ ہمارا بہت پرانا دشمن ہے، ہمارا خاندانی دشمن جو ہر طریقے سے ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگے، نجمہ تم ابھی یہیں پہ رکو، میں تو سمجھا تھا کہ یہ یہاں سے چلا گیا ہے، ہمیں اس سے نجات مل چکی ہے، مگر ابھی تک یہ موجود ہے اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی ہم اسے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ جب تک اس سے جان نہیں چھوٹ جاتی تب تک تم یہیں پہ رکو، اگر اس نے تمہیں یا بچوں کو نقصان پہنچا دیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اب نجمہ باجی ہر وقت ڈری سہمی سی رہنے لگی تھی، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں اور وہ آدمی ہر وقت میری دکان کے سامنے کھڑا رہتا، مجھے گھورتا رہتا، دھمکیاں دیتا کہ میں ان لوگوں کو اس آدمی کے حوالے کر دوں، اور میں حیران تھی کہ دروازہ کھلا ہونے کے باوجود بھی اس آدمی نے کبھی گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ میں نے امی سے یہی بات کی، اگر وہ اپنے ساتھ زیادہ لوگوں کو لے کے آ گیا اور اگر نجمہ باجی اور ان کے بچوں کو زبردستی لے جانے کی کوشش کرنے لگا تو تب ہم کیا کریں گے؟ انہیں کیسے روکیں گے؟ کہنے لگی، نہیں، وہ گھر کے اندر نہیں آ سکتا، ویسے بھی اس کی اتنی جرت نہیں۔ ان کی بات پہ میں حیران ہو گئی۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں باجی؟ وہ آدمی آپ کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ گھر کے اندر نہیں آ سکتا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس بات کی تم فکر مت کرو، وہ کبھی بھی میری وجہ سے تم لوگوں کا بال بھی بھیکا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ سب کرنے کی اسے اجازت نہیں۔ وہ صرف ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیں ہی نقصان پہنچائے گا۔ اس رات ان کی باتیں سن کے میں الجھ کے رہ گئی تھی۔ انہیں اپنے دشمن پہ اتنا یقین کیوں تھا کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا؟ آخر یہ سب چل کیا رہا تھا؟ اس رات جب ہم سوئے تو اچانک سے آنکھ کھل گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چھت کے اوپر بھاگ رہا ہو، اور یہ آواز اتنی شدید تھی کہ ہم سبھی افراد اٹھ کے بیٹھ گئے۔ نجمہ باجی بھی گھبرا گئیں۔ ارے یہ کیا؟ وہ لوگ اندر آ گئے؟ کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائے جا رہی تھیں۔ باجی آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ کون ہے جو یہاں پہ آ گیا؟ کہنے لگی، کچھ نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ ایک دم سے خاموش ہو گئیں۔ اب یہ آوازیں پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر چکی تھیں، پہلے سے زیادہ تیزی سے سنائی دینے لگی تھیں۔ ہم سبھی کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ کون ہے باہر؟ میں نے اونچی آواز میں کہا، مگر باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ جو کوئی بھی تھا شاید اسے صرف دروازہ پیٹنے سے ہی غرض تھی۔ بار بار کھڑکیاں زور زور سے بج رہی تھیں۔
دروازہ بھی زور زور سے بجے جا رہا تھا، اور اب تو باہر سے برتنوں کے گرنے اور ٹوٹنے کی بھی آوازیں آنے لگی تھیں۔ امی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے گھر پہ کسی کی بری نظر پڑ گئی ہے؟ کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ اور کیوں نجمہ باجی روئے جا رہی تھی؟ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، میرے آنے سے تم لوگوں پر مشکل آ گئی، میں جلد ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میرے محسنوں کو تکلیف پہنچے۔ ارے نجمہ باجی، اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ پلیز نجمہ باجی، آپ اس طرح کی باتیں مت کریں۔ انہیں میں نے بہت مشکل سے خاموش کروایا تھا۔ اگلے دن وہ گھر سے چلی گئی تھی۔ میں شام سے پہلے آ جاؤں گی، اور وہ پوری رات گھر نہیں آئی۔ ان کے بچے بہت رو رہے تھے، ہماری امی کہاں چلی گئیں، گھر نہیں آئیں۔ میرا اور امی کا بھی فکر کے مارے برا حال تھا۔ اللہ ہی جانے وہ بچی کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اماں تو رو رو کے دعائیں مانگ رہی تھیں، یا اللہ اس بچی کی حفاظت کرنا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، کہیں اس کے دشمنوں نے اسے نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ میں حیران تھی کہ آخر نجمہ باجی کی دشمنی کس سے تھی، اور وہ کیوں ان کی جان کی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ہم کتنی دیر تک ان کا انتظار کرتے رہے۔ بہت ہی مشکل سے ان کے بچوں کو کھانا کھلا کے بہلا پھسلا کے سلایا، اور پھر انہی کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب ہماری آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب دروازہ زور زور سے کھٹکنے کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھیں، اور چھوٹے بہن بھائی بھی جاگ گئے۔ یہ روزانہ باہر سے شور کی آوازیں کیوں آتی ہیں؟ اب تو مجھے بھی بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے گھر میں بھوت آ گئے ہیں۔ امی نے ان دونوں کو بہلایا تھا، تم دونوں خاموشی سے سو جاؤ، یہ تم لوگوں کا وہم ہے، جن ون کچھ نہیں ہوتا، کوئی انسان ہے جو ہمیں تنگ کرنے کے لیے شرارت کر رہا ہے، تم لوگ سو جاؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ تبھی باہر سے نجمہ باجی کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ دروازہ کھولو خالہ جان، میں ہوں۔ نجمہ، ان کی آواز سن کے ہم دونوں جلدی سے باہر گئے۔ دروازہ کھولا تو سامنے نجمہ باجی تھی، اور ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی کھڑے تھے۔ گھر آتے ہی وہ اماں کے گلے سے لگ گئیں۔ ارے باجی، آپ کہاں تھیں؟ پورا دن ہم آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ کے بچے آپ کے لیے رو رہے تھے، اتنا مشکل سے ہم نے انہیں بہلا کے سلایا، آخر آپ گئی کہاں تھیں؟ میں نے ان سے پوچھا۔ کہنے لگی، میں جہاں بھی تھی اللہ کے کرم سے بالکل محفوظ تھی۔ اللہ نے مجھ پہ اپنا کرم کیا، جو ہمارے دشمن تھے اللہ نے انہیں اپنی ہی مصیبت میں ڈال دیا، ہماری ان سے جان چھوٹ گئی ہے، اب وہ کبھی بھی ہمیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اگر اللہ کی مدد ساتھ رہی تو ہمیں کوئی بھی دشمن زیر نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر ہمیں خوشی ہوئی تھی۔ ان کے شوہر بھی بار بار شکر ادا کر رہے تھے کہ آپ نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، اگر آپ لوگ میری بیوی بچوں کو پناہ نہ دیتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اس وقت نجمہ باجی اپنے دونوں بچوں کو اٹھا کے لے گئیں۔ ارے باجی، ہمیں ان کی عادت پڑ گئی ہے، اور آپ کی بھی، اگر آپ چلی جائیں گی تو گھر سونا ہو جائے گا، ہم کیا کریں گے؟ کہنے لگی، میں جلدی آؤں گی تم لوگوں سے ملنے کے لیے۔ ان کے اور بچوں کے جانے کے بعد گھر بالکل خالی خالی سا لگنے لگا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ساتھ ساری رونق لے کے گئی ہیں۔ امی، نجمہ باجی اور ان کے بچوں کی وجہ سے گھر میں کتنا مزہ آتا تھا، کتنی رونق تھی یہاں پر۔ اب وہ چلی گئی ہیں تو کہیں پہ مزہ نہیں آتا ہمیں۔ امی کہنے لگی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، اس کی وجہ سے ہی تو گھر میں رونق تھی۔ جب کوئی مہمان گھر میں آتا تو اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں اور رحمتیں لے کے آتا ہے۔ دیکھو، جب تک وہ اس گھر میں تھی تو گھر میں کتنی خوشحالی آ گئی تھی، کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کرے کہ سب کچھ اسی طرح سے اچھے سے چلتا رہے۔ کچھ دن کے بعد ہی نجمہ باجی آ گئی تھی، ان کے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں۔ آج وہ بہت پیارے لگ رہے تھے، انہوں نے قیمتی کپڑے پہنے تھے، زیورات پہنے تھے، اور ان کے ساتھ جو لڑکیاں تھیں وہ بھی ان کی طرح خوش لباس تھیں۔ انہیں دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ان عورتوں نے میری بوتیک سے بہت سارے کپڑے بھی خریدے، اور اضافی پیسے وہ مجھے دے کے گئی تھیں۔ اب اکثر ایسا ہونے لگا تھا، نجمہ باجی کے ساتھ بہت ساری عورتیں آتی اور وہ میری بوتیک سے خریداری کر کے جاتی۔ میں اور امی نجمہ باجی سے پوچھتے کہ آپ کہاں پہ رہتی ہیں، آپ کا کون سا ٹھکانہ ہے، مگر ہمیشہ وہ ہمیں ٹال دیا کرتی تھی۔ کہتی کسی دن آپ کو اپنے گھر لے کے جاؤں گی، آپ کے لیے اچھی سی دعوت کروں گی، مگر ابھی کچھ مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے میں ابھی چاہنے کے باوجود بھی آپ لوگوں کے لیے دعوت تیار نہیں کر پا رہی۔ اور امی ان کی بات پہ ہنستی تھی۔ ارے ہمیں دعوت کا یا کسی چیز کا لالچ نہیں، تم ہمیں سادہ پانی بھی پلا دو تو بھی ہمیں خوشی ہوگی کہ ہماری بیٹی نے ہماری عزت کی ہے، وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ ایک دن نجمہ باجی آئیں تو بہت خوش تھیں۔ آج آپ لوگوں کی میرے گھر دعوت ہے، آج میں نے گھر میں قرآن خوانی کرائی ہے۔
मैं आप लोगों को खुद लेने के लिए आई हूँ। मैं और अम्मी छोटे बहन भाइयों को लेके बाहर आए तो देखा सामने बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी। अरे नजमा बाजी, इतनी प्यारी गाड़ी, ये आपकी है क्या? कहने लगी, हाँ ये हमारी गाड़ी है। मैं हैरान थी कि जिस दिन वो हमारे घर आई थी उनकी हालत तो बहुत ख़राब थी। पुराने बुसीदा से कपड़े थे, पाँव में टूटी हुई चप्पल थी। अब अचानक से उनके हालात कैसे इतने तब्दील हो गए? मैं उनसे पूछना चाहती थी मगर कुछ पूछ ना सकी कि कहीं वो मेरी किसी बात का बुरा न मनाए। वैसे भी मैं कोई बात करने से पहले 100 बार सोचा करती थी कि मेरे मुंह से निकलने वाले अल्फाज किसी दूसरे की दिल आज़ारी का सबब न बन जाए। जब मैं अम्मा को लेकर गाड़ी में बैठी तो गाड़ी तेज़ी से चलने लगी थी। गाड़ी अब जंगल और वीरान रास्ते से गुजर के आगे जाने लगी। अरे बाजी, आपका घर कहाँ है? ये तो बहुत दूर जगह है। इस जंगल के आगे तो दूर दूर तक वीरान रास्ता है, कोई आबादी नहीं। आप कहाँ रहती हैं? कहने लगी, बस थोड़ा सा ही दूर है। लगभग 2 घंटे सफ़र करने के बाद हम उस जगह पे पहुँचे थे। वो जगह बहुत खूबसूरत थी। इस कदर खूबसूरत बस्ती और घर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। वहाँ पे रहने वाले लोग बहुत अच्छे थे, मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले। मैंने अम्मा से भी उन लोगों की तारीफ़ की। ये सब लोग इतने अच्छे हैं, कितना मोहब्बत करने वाले हैं। नजमा बाजी ने मेरी बात सुनती थी। कहने लगी, क्या तुम ऐसे माहौल में रहना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम भी ऐसे ही किसी घर में रहो जहाँ पर बेतहाशा मोहब्बतें हों, एहसास और खुलूस हो? मैंने शर्मा के सर झुका लिया। वो रात हम लोगों ने उसी घर में ही गुजारी। नजमा बाजी पूरी रात हम दोनों के साथ बातें करती रही थी। बाहर थोड़ी देर के बाद उनके मुलाजिम कुछ न कुछ खाने पीने के लिए ले आते और अम्मा तो खूब सैर हो चुकी थी। अरे नजमा, लगता है तुम एक ही दिन में हमें खिला खिला के मोटा कर दोगी। और वो हमारी बातों पे हंसने लग जाती। वो इतना खुश थी जैसे उन्हें ना जाने कौन सा खजाना मिल गया हो। आखिर में उनसे पूछे बगैर मैं रह न सकी। जब अम्मा थक गईं तो कहने लगी, अब तो मैं सोने लगी हूँ, बहुत नींद आ रही है। छोटे बहन भाई भी सो गए थे। नजमा बाजी कहने लगी, चलो आओ हम दोनों बाहर चलते हैं। वो मुझे लेके सहन में आ गई। सहन में एक तरफ आरामदेह कुर्सी पड़ी थी, हम वहाँ पे आके बैठ गए। नजमा बाजी, आपका घर बहुत खूबसूरत है और आप मेरे लिए किसी पहेली की तरह है। मेरे इस तरह बोलने पे वो चौंक गई। पहेली की तरह? वो कैसे? जिस तरह से आप हमारे घर में आई तो आपकी हालत देख के लग रहा था कि आप बहुत गरीब घराने की हैं, मगर आपका ये घर, ये रहन सहन, ये सब मुझे उलझा रहा है। अगर आप ऐसे खुशहाल घर आने की मालिक हैं तो उस दिन आपकी ऐसी हालत क्यों थी? और आपके बच्चे इतना परेशान क्यों थे? मेरी बात पे वो हंसने लगी। कितनी देर तक हंसती रही, फिर कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम्हारे जहन में ये सवाल ज़रूर आएगा और ये भी जानती थी कि जो सवाल तुम्हारे जहन में आ गया वो तुम अपनी ज़ुबान पे लेके आओगी। मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए बाहर लेके आई हूँ ताकि हम दोनों के बीच में जो बात हो वो हम दोनों तक ही रहे। क्या मतलब नजमा बाजी? ऐसी कौन सी बात है जो अम्मा से छुपा रहे हैं? वो पुरस्रार अंदाज में हंसी थी। बस कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान हर किसी को नहीं बता सकता। मैं तुम्हारे साथ अपना एक सच शेयर करना चाहती हूँ, अपनी हकीकत बताना चाहती हूँ। हाँ नजमा बाजी बताएं। मैं हमतन गोश होके बैठ गई थी। मेरे कान जैसे उनकी बात सुनने के लिए बेदार हो गए थे। मेरी सारी हिस्सियात बेदार हो चुकी थीं और जो बात उन्होंने मुझे बताई मैं एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। नजमा बाजी क्या कह रही हैं आप? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के दोबारा बिठाया। मेरा हाथ जैसे जलने लगा। कहने लगी, सच कह रही हूँ, मैं एक जिन्नाती हूँ। ये दुनिया जन्नात की दुनिया, ये घर जन्नात का घर है और ये जो लोग हैं ये सभी जन्नात हैं। इनमें कोई भी आम इंसान नहीं। तो उस दिन आप हमारे घर में इस तरह बेयारो मददगार और वो आदमी, वो सब क्या था? नजमा बाजी मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यकीन ही नहीं आ रहा आपकी बात पे। मैं जानती हूँ कि आप कभी झूठ नहीं बोल सकती, मगर चाहने के बावजूद भी मैं आपकी बात पे यकीन नहीं कर पा रही। ये सुन के मेरा पूरा वजूद खौफ से कांप उठा। मेरी आंखों के सामने एक धुंध सी छा गई और मैंने बेयकीनी से नजमा बाजी की तरफ देखा। नजमा बाजी, आप सच कह रही हैं? जन्नात, इसका मतलब ये कि ये सब लोग? मेरे मुंह से अल्फाज वो मुश्किल निकल रहे थे। वो मुस्कुराईं। उनकी मुस्कुराहट में एक पुरस्रार चमक थी। हाँ सानिया, ये सब सच है, हम सब जन्नात हैं। नजमा बाजी ने मेरा हाथ थाम लिया। इस बार मेरा हाथ जला नहीं, बल्कि मुझे उनके लम्स में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पुरसकून हो जाओ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए इस हकीकत को कबूल करना कितना मुश्किल है, मगर घबराओ मत। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम मेरे लिए एक फरिश्ता सिफ्त इंसान से कम नहीं।
انہوں نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میں ایک جن زادی ہوں۔ میرا تعلق جنات کے ایک بہت طاقتور اور معزز قبیلے سے ہے۔ میری شادی بھی اپنے قبیلے کے ایک سردار زادے سے ہوئی جو اب میرے شوہر ہیں، لیکن ہمارا ایک خاندانی دشمن ہے جو کئی صدیوں سے ہمارے قبیلے کے خون کا پیاسا ہے۔ تمہیں یاد ہے جس دن میں تمہارے گھر پہلی بار آئی تھی میں کتنا پریشان اور ڈری ہوئی تھی؟ دراصل وہ آدمی جسے تم نے دروازے پہ دیکھا تھا اور جو بعد میں بھی تمہاری دکان کے سامنے آتا رہا، وہ اسی دشمن خاندان کا ایک سرکش جن تھا جو انسانی روپ دھارے ہمارے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ وہ آدمی جن تھا؟ ہاں، وہ ایک جن تھا۔ نجمہ باجی کی آواز اب بھی دھیمی اور پر اسرار تھی۔ ہم اس دن اس سے بچ کے بھاگ رہے تھے۔ اس نے مجھے اور میرے دونوں بچوں کو اغوا کر لیا اور ہمیں ایک ٹھکانے پہ قید کر رکھا تھا۔ میرا شوہر میری تلاش میں تھا اور میں موقع پا کے بچوں کے ساتھ وہاں سے فرار ہوئی۔ ہم مسلسل اس سے چھپتے پھر رہے تھے۔ ہمیں ایک ایسے ٹھکانے کی ضرورت تھی جو ہماری دسترس سے باہر ہو۔ جنات کے لیے کسی بھی جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنانا مشکل نہیں ہوتا، مگر جب معاملہ طاقتور دشمن کا ہو تو ہمیں حصار والی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں کوئی سرکش جن آسانی سے داخل نہ ہو سکے۔ اور یہی وہ جگہ تھی جہاں تمہاری اماں نے اپنی نمازوں اور عبادتوں کے ذریعے ایک روحانی حصار قائم کر رکھا تھا۔ نجمہ باجی نے میری طرف دیکھا۔ تمہاری اماں وہ ایک نیک اور پرہیزگار عورت ہیں۔ وہ 5 وقت کی نماز کی پابند ہیں، ہمیشہ وضو میں رہنے کی کوشش کرتی ہیں اور قرآن و سنت کی تلاوت سے اپنے گھر کو روشن رکھتی ہیں۔ جب کوئی انسان اتنی ریاضت کرتا ہے تو اس کے گھر کے چاروں طرف نور کا ایک حفاظتی حصار قائم ہو جاتا ہے۔ جنات یا شیطانی قوتیں اس حصار کو توڑ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی جب تک انہیں دعوت نہ دی جائے۔ میں نے تمہاری اماں کے گھر کی جانب دیکھا اور فوراً جان گئی کہ یہ وہ محفوظ پناہ گاہ ہے جہاں میرا دشمن داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا اور تمہارے گھر میں پناہ لے لی۔ وہ آدمی جن بھی جانتا تھا کہ وہ اس حصار کو نہیں توڑ سکتا، اور اگر وہ توڑنے کی کوشش کرے گا تو تمہاری اماں کی روحانی طاقت اس پہ غالب آ جائے گی۔ اس لیے وہ صرف باہر کھڑا رہ کے تمہیں ڈراتا دھمکاتا رہا تاکہ تم خوف زدہ ہو کے ہمیں گھر سے نکال دو، مگر اس نے کبھی خود دروازہ پار نہیں کیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تو وہ ساری خوفناک آوازیں، رات کو چھت پہ بھاگنے کے قدم، دروازہ پیٹنے کا منظر، وہ سب اس کے شیطانی ہتھ کنڈے تھے؟ ہاں، وہ تمہیں ڈرا رہا تھا، نفسیاتی طور پہ کمزور کر رہا تھا تاکہ تم میری حفاظت کرنا چھوڑ دو، اور تم میری پیاری ثانیہ، تم نے اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، تم نے ایمان کی طاقت سے کام لیا اور کلام الہی پڑھنا شروع کر دیا۔ تمہیں یاد ہے جب تم نے بلند آواز میں قرآن کی آیات پڑھی تو فوراً خاموشی چھا گئی تھی؟ میں نے سر ہلایا۔ جی ہاں، وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا۔ وہ خاموشی میری فتح اور اس جن کی شکست تھی۔ تمہاری نیکی اور ایمان کی طاقت نے اس کے اثر کو زائل کر دیا، اور جب ایک دن رات کو شور ہوا اور تم سب جاگ گئے، وہ کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ میرا شوہر تھا۔ وہ میری تلاش میں یہاں آیا تھا۔ چونکہ وہ میری پناہ گاہ کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اس نے باہر سے مجھے پیغام دینے کی کوشش کی، مگر اسے بھی اس حصار کی وجہ سے تمہارے گھر کی چھت پہ ہی رکنا پڑا تھا۔ وہ نیچے نہیں آ سکا، اور پھر وہ کیا ہوا کہ آپ چلی گئیں اور پھر واپس آئیں۔ نجمہ باجی نے مسکرا کے مجھے دیکھا۔ جب میں تمہارے گھر میں محفوظ ہو گئی تو میرے شوہر نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے مدد مانگی اور اس دشمن کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ میں اور میرے شوہر اس لیے غائب ہوئے تھے تاکہ ہم دونوں اس لڑائی میں شامل ہو کے اسے مکمل طور پہ شکست دے سکیں۔ اللہ کے فضل سے ہم کامیاب ہوئے اور ہمارے دشمن کو ہمیشہ کے لیے زیر کر دیا۔ اس کے بعد ہم اپنے بچوں کے ساتھ واپس تمہارے پاس احسان مندی کا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ تم نہیں جانتی ثانیہ، تم نے میری اور میرے بچوں کی جان بچائی ہے۔ یہ دنیاوی سونا چاندی، یہ گاڑی، یہ چھت، یہ سب جنات کی دنیا کی معمولی چیزیں ہیں۔ تمہارا احسان میری نظر میں اس سے کہیں بڑھ کے ہے۔ تمہاری نیک دلی، تمہاری محنت اور تمہاری ماں کا تقویٰ، یہی وہ خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ہماری مدد کے لیے چنا۔ نجمہ باجی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے تمہاری دکان بڑھانے میں مدد کی تاکہ تم عزت کی روٹی کما سکو اور لوگوں کے گھروں کی ذلت آمیز نوکری سے نجات پا سکو۔ یہ صرف ایک معمولی سی کوشش تھی، تمہارے احسان کا بدلہ نہیں۔ اور جو عورتیں کپڑے خریدنے آتی تھیں اور یہ ہمارا خوبصورت ٹھکانہ، میں نے پوچھا، یہ جو تم دیکھ رہی ہو یہ ہمارا اصل ٹھکانہ ہے جو جادوئی پردوں میں چھپا ہے۔ یہاں صرف وہی آ سکتے ہیں جنہیں ہم اجازت دیں، اور وہ سب عورتیں جو تمہاری بوتیک پہ خریداری کے لیے آتی تھی وہ سب میرے قبیلے کی عورتیں تھیں۔
تاکہ تمہاری روزی میں اضافہ ہو اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ وہ سب تمہیں اپنی بہنیں سمجھتی ہیں۔ نجمہ باجی کی باتوں نے میرا خوف ختم کر دیا اور میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ نجمہ باجی، آپ نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنی آسانی سے اپنے گھر کی تمام ذمہ داریاں نبھا پاؤں گی۔ ثانیہ، یہ تمہارے نیک اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم صرف ایک ذریعہ بنے۔ ہم نے وہاں مزید کچھ دن گزارے۔ نجمہ باجی نے مجھے بہت پیار دیا اور جاتے وقت ایک خوبصورت چاندی کا لاکٹ میرے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، اسے ہمیشہ پہنے رکھنا۔ جب تک تم اسے پہنو گی، کوئی بھی بری یا شیطانی قوت تمہارے گھر کے حصار کو توڑ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی، اور تمہاری دکان کی روزی میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ نجمہ باجی اور ان کے شوہر نے میری اماں سے میری شادی کے لیے کہا۔ اماں نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، مگر نجمہ باجی نے یقین دلایا کہ وہ میرے لیے ایک بہت ہی نیک اور محنتی انسان لڑکا ڈھونڈیں گی، جو میری محنت کی قدر کرے گا اور میرے خاندان کی عزت کرے گا۔ ان کے اصرار پر اماں مان گئیں۔ وقت تیزی سے گزر گیا اور نجمہ باجی کا وعدہ پورا ہوا۔ انہوں نے میرے لیے ایک بہت ہی شریف اور اچھا نوجوان تلاش کیا، جو شہر میں اپنی چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ جب اماں بھی اس نوجوان سے ملی تو اماں کو بھی وہ داماد کے روپ میں بہت پسند آیا۔ اماں بھی کہتی کہ میری نیکی اللہ کو پسند آ گئی، جو اتنا شریف اور نیک داماد مجھے ملا۔ میری شادی بہت سادگی مگر خوش دلی سے انجام پائی۔ میری شادی کی صبح میں نے دیکھا کہ میرا گھر، جو پہلے ہی اماں کی محنت سے سنور چکا تھا، اب غیر معمولی طور پہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے راتوں رات اسے سجا دیا ہو۔ دروازے پہ قیمتی پھولوں کے ہار اور رنگ برنگی روشنیاں لگی تھیں، جو گاؤں میں کسی نے پہلے نہیں دیکھی تھیں۔ میں جان گئی کہ یہ سب نجمہ باجی کے قبیلے کی طرف سے میرے لیے ایک تحفہ تھا۔ آج میری شادی کو کئی سال بیت چکے ہیں۔ میرے شوہر مجھے بہت عزت دیتے ہیں۔ ہم نے مل کے اپنی دکان کو بہت بڑھا لیا ہے اور اب میرا بھائی دکان سنبھالتا ہے، جبکہ میں گھر پہ اپنی بوتیک چلاتی ہوں۔ اماں کی صحت بھی پہلے سے بہت بہتر ہے۔ نجمہ باجی اور ان کے بچے اب بھی وقتاً فوقتاً ہمارے گھر آتے رہتے ہیں۔ ان کا آنا ہمارے گھر میں ایک نئی رونق اور برکت لے کے آتا ہے۔ وہ خاموشی سے میری اور میرے خاندان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اگر مجھے کبھی کوئی کاروباری پریشانی پیش آتی ہے یا کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو میں رات کو ان کے دیے لاکٹ کو ہاتھ میں لے کے دعا کرتی ہوں، اور اگلے ہی دن نجمہ باجی کا کوئی نہ کوئی پیغام یا اشارہ مل جاتا ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ جنات کی دنیا ہو یا انسانوں کی، سب سے بڑی طاقت نیک نیتی، ایمان اور تقویٰ ہے۔ میری اماں کی عبادتوں نے میرے لیے صرف ایک پناہ گاہ ہی نہیں بنائی، بلکہ میری زندگی کی راہ بھی روشن کر دی۔ وہ چاندی کا لاکٹ آج بھی میرے گلے میں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ نجمہ باجی، جو میری دوست اور محافظ ہیں، ہمیشہ میرے ساتھ ہیں، اور نیک جنات ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو مشکل وقت میں دوسروں کے کام آتے ہیں۔ میری شادی کے بعد کا ہر دن میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ نجمہ باجی کے توسط سے میرے گھر میں آنے والی خوشحالی اور برکت کا یہ آخری اور سب سے خوبصورت ثبوت تھا۔ آج میری شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ میرا شوہر مجھے بہت عزت دیتا ہے اور میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ میری دکان اور بوتیک بہت اچھی چلتی ہے۔ جب بھی مجھے کسی مسئلے کا حل درکار ہوتا ہے، میں وہی چاندی کا لاکٹ چھو کے نجمہ باجی کو یاد کرتی ہوں، اور کسی نہ کسی ذریعے سے مجھے رہنمائی مل جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ نیک جنات ہمیشہ میرے جیسے نیک انسانوں کی مدد کو موجود رہتے ہیں، اور یہ سب میری اماں کے ایمان اور میری نیکی کا ثمر ہے۔